الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. اولما اصابتکم مصیبہ، آیا جب پہنچی تم کو مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، یقیناً پہنچائی تم نے اس سے دو گنا، قلتم انا ھذا، کہا تم نے کیسے ہو گیا یہ، قل ھو من عند انفسکم، آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے اپنی طرف سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کوئی تکلیف پہنچی تمہیں دو جماعتوں کی ملنے والے دن یعنی احد کے دن، فبإذن اللہ، پس وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو منافق ہیں، وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا گیا ان کے لیے، تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آ جاؤ قتال کرو اللہ کی راہ میں، او ادفعوا، یا دفاع کرو، قالوا، تو کہا انہوں نے، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے ہوتے لڑنا، لاتبعناکم، تو ضرور اتباع کرتے تمہاری، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر کے لیے اس دن زیادہ قریب تھے ان سے بنسبت ایمان کے. یقولون بافواہہم، کہتے ہیں وہ اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور بیٹھ گئے وہ، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ اطاعت کرتے ہماری تو نہ قتل کیے جاتے. قل، آپ کہہ دیجئے، فادرؤوا عن انفسکم الموت، دور کرو اپنی جانوں سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 17واں رکوع آیت نمبر 165 سے لے کر 168 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات کی نشاندہی فرمائی، اس کے اسباب بیان کیے، اور اس میں ہونے والی غلطی کا تدارک کیسے ہے اور کیا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، یہ ساری باتیں ان مقامات پر بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال صحابہ کرام کے ذہن میں آتا تھا، بدر میں تو ہمیں فتح ملی، تو احد میں ہمیں شکست کیوں ہوئی؟ تو اس کا جواب دیا کہ دیکھو، بدر میں تم نے ان کو، مشرکین کو، اس سے زیادہ دکھ پہنچایا تھا کہ 70 ان کے سردار تو مارے گئے تھے اور 70 گرفتار بھی ہوئے تھے، جبکہ اللہ کا شکر ہے کہ احد میں مسلمان گرفتار نہ ہوئے، بس جو شہید ہوئے وہ ہوئے، کیونکہ جو شہید ہوئے وہ بھی کامیاب ہوئے اور جو غازی بن کے لوٹے وہ بھی کامیاب ہوئے۔ تو تمہاری تو کامیابی یقینی ہے، اگر ان ظالموں کے ہتھے چڑھ جاتے تو وہ تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہوتا۔ اولما اصابتکم مصیبہ، تمہیں اگر مصیبت پہنچی ہے، دکھ پہنچے ہیں، زخم پہنچے ہیں احد میں، قد اصبتم مثلیہا، یقیناً تم نے پہنچائے اس سے 2 گنا، مثلیہا 2 گنا، تم نے 2 مثل اس کے پہنچائے ان کو زخم، ان کو مارا بھی اور ان کو گرفتار بھی کیا، اس کے باوجود وہ احد میں پھر تیار ہو کر آئے، تو تمہیں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ باقی یہ کیوں ہوا؟ تو یہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ قل تم نے کہا، انا ھذا، یہ ہوا کیسے ہے؟ تو جواب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، قل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ سورۃ النساء میں فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اس میں تمہارے اعمال کا دخل ضرور ہوتا ہے۔ قل کل من عند اللہ، ہوتا سب اللہ کی طرف سے ہی ہے، یعنی دکھ بھی اللہ کی طرف سے، سکھ بھی اللہ کی طرف سے، لیکن تمہارے اعمال کا ضرور اس میں دخل ہوتا ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے فرمایا تم کہتے ہو یہ کیسے ہوا؟ قل ہوا من عند انفسکم، ہوا تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو تم سے غلطی ہوئی تو اللہ سزا دینے پر بھی قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی وجہ سے یہ دکھ تمہیں پہنچایا، باقی ہوا سب اللہ کی طرف سے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تمہیں دکھ پہنچا 2 جماعتوں کے ملنے کے دن، یعنی احد والے دن، جب 2 جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہوئی، 2 جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا، 2 جماعتوں کی جنگ اور لڑائی ہوئی، کہ جو کچھ تمہیں دکھ پہنچے اس دن، فبإذن اللہ، یہ کس کے حکم سے پہنچے؟ اللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوا یا اللہ؟ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ ایمان والے اور منافق ظاہر ہو جائیں، کیونکہ ہر وقت سہولتیں ہی ہوں، ہر وقت فتح ہی ہو، ہر وقت مال غنیمت ہی ہو، پھر تو ہر کوئی تیار ہو جائے، سب کہیں جی ہم بھی چلتے ہیں جہاد کے لیے، کیونکہ جناب فتح ہوگی، مال ملے گا، یہ تو کام ہر بندہ لینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کبھی شہادتیں بھی ہوں، لاشیں بھی گریں، پھر بھی کوئی جائے تو پتہ تب چلتا ہے، کیونکہ
مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، وہ مال غنیمت کے لیے نہیں جاتا، وہ تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جاتا ہے، اور یہ نظریہ لے کر جاتا ہے کہ اگر اس راستے میں میری جان بھی کٹ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اللہ کے دین کی سربلندی ہونی چاہیے، اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہونے چاہیے۔ اب اگر ہر جنگ میں ہر وقت کوئی بھی شہید نہ ہو، بس صرف کافر ہی مارے جائیں اور مسلمان مدد سے مال غنیمت بھی لے کر آئیں، ہر دفعہ یہی ہو، تو پھر تو ہر بندہ مجاہد بن جائے نا، سمجھ آئی؟ ہر بندے نے جناب پھر تو جہاد کا سفر کیا ہو، مال بھی ملے گا جناب، اور فتح بھی ہو جائے گی، پھر تو جہاد کرنا بڑا آسان ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شہادتیں جو ہوئی ہیں اس کی بھی حکمت ہے، اس کا بھی بڑا فائدہ ہے، اس سے پہچان ہو گئی ہے مخلص کون ہے اور منافق کون ہے۔ اب آئندہ مخلص ہی بھاگ کر جائیں گے، کیونکہ جو شہادت کے جذبے کے ساتھ جائیں گے، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مومن کا مقصد تو اللہ کی راہ میں جان دینا ہوتا ہے، مال غنیمت نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں بار بار اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ یہ ہے جذبہ ایمان والے۔ فرمایا کہ اس شہادت میں اور اس لاشوں کے گرنے میں، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ خالص مومن اور منافق ان کی پہچان ہو جائے اور وہ الگ الگ ہو جائیں۔ اب آگے منافقین کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ منافقین کی عادات بیان کرتے ہیں، بالخصوص عہد کے موقع پر۔ آپ نے پہلے سن لیا نا کہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سرغنہ، یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹا، ان سے کہا آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، تو چھوڑو جی ہمیں کیا آتا ہے لڑنا، ہماری تو بات ہی کوئی نہیں مانتا، تم بڑے مجاہد ہو، یعنی بہانہ بنا کر یہ وہاں سے کھسکا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے موقعوں پہ منافقین کا بھی تو پتہ چلتا ہے نا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان منافقین سے کہا گیا آ جاؤ قتال کرو اللہ کی راہ میں، او ادفعوا، یا دفاع کرو، اپنی جان کا دفاع تو کرو، دشمن حملہ آور ہو گئے ہیں۔ قالوا، جواب میں منافقین نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم لڑنا جانتے تو ضرور اتباع کرتے تمہاری، مجھے ہمیں تو لڑنا ہی نہیں پتا، تم زیادہ جانتے ہو، مقصد یہ ہے وہ طنز کر رہے ہیں نا، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمیں کیا پتا جی لڑنا کیسے ہو، تم جاؤ لڑو جی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، منافق ہوتا ہے نا بین بین، ادھر ایمان ہے ادھر کفر ہے، کچھ ایمان کی طرف کچھ کفر کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن وہ جہاد سے بھاگ رہے تھے نا، اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے، اس دن ایمان سے بڑے دور تھے، کفر کے زیادہ قریب تھے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر کے لیے اس دن بڑے قریب تھے ایمان کی بنسبت، ایمان سے دور تھے، کیونکہ ایمان والے تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اور منافق بھاگ رہے تھے۔ یقولون بافواہہم، منافق کہتے تھے اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، دلوں میں ایمان نہیں ہے، اوپر زبان سے ایمان کے دعوے ہیں، اگر دلوں میں ایمان ہوتا تو اللہ کی راہ میں کٹنے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کی سے وہ کبھی نہ بھاگتے۔ یہاں تو یہ دن ہے، یہاں تو یہ حالت ہے مخلصین کی۔ حضرت عبداللہ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں چلو یار دونوں مل کر دعا کرتے ہیں، دعا میں کہتے ہیں یا اللہ جب صبح مقابلہ ہو، میرے مقابلے میں ایک سخت قسم کا دشمن آئے اور وہ مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھے مارے، میں اس کو ماروں، یا اللہ پھر اس کا وار چل جائے،
اور میری گردن کٹ جائے تیرے راستے میں، اور پھر جناب وہ میرا دشمن اتنا غصے والا ہو اسے رحم نہ آئے میرے اوپر، پھر میرے ناک کاٹنے، میرے ناک کاٹے، میرے کان کاٹے، میرے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹے، میرے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور قیامت کا دن ہو تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرے ناک کیوں کاٹا گیا، تیرے کان کیوں کاٹے گئے، تیرے ہاتھوں کی انگلیوں کے ٹکڑے کیوں کیے گئے، اور میں جواب میں کہوں یا اللہ یہ جو کچھ ہوا صرف تیری رضا کی خاطر ہوا ہے، یہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے میرے ٹکڑے کیے گئے، اور تو خوش ہو جائے اور تو کہے عبداللہ تو سچ کہتا ہے، یا اللہ بس تیری رضا مقصود ہے اور کوئی مقصود نہیں، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، نکل جائے دم تیرے در پہ یا رب، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، مخلص تو یہ چاہتے ہیں اللہ کے نام پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ہمیں کوئی نہیں چاہیے، یہی کامیابی ہے، لیکن منافق بھاگتے ہیں قتال سے۔ اللہ فرماتے ہیں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، منافق کے دلوں میں اور باتیں ہوتی ہیں، زبان پر اور باتیں ہوتی ہیں، جبکہ مومن اندر اور باہر سے ایک جیسا ہوتا ہے۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ اگر زبان سے اوپر سے اور باتیں کہیں، دل سے کفر کو چھپا کر رکھیں تو لوگوں سے تو چھپا لیں گے، اللہ سے تو چھپا نہیں سکتے نا۔ واللہ عالم بما یکتمون، اللہ تو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، اب منافقین کی اور بات، پہلے تو فرمایا نا کہ جب ان سے کہا گیا کہو قتال کرو، وہ جی ہمیں کیا پتہ ہوتا تو لڑتے، ہمیں تو نہیں پتہ، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات خود گھر میں جا بیٹھے اور باقیوں سے بھی کہنے لگے تم بھی آ جاتے تو نہ مار کھاتے، تم وہاں گئے ہو نا اس لیے مار پڑی ہے تمہیں۔ فرمایا الذین، وہ منافق، قالوا لاخوانہم، کہا انہوں نے اپنے بھائیوں سے مراد وہ مسلمان ہیں جو جہاد میں گئے اور شہید ہوئے، انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی خود گھروں میں جا بیٹھے، اللہ کی راہ میں کھڑے نہ ہوئے۔ اپنے ایمان والے ان بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے جو احد میں شہید ہوئے، منافقوں نے کہا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو کبھی قتل نہ کیے جاتے، ہماری بات مانی نہیں نا، چلے گئے نبی پاک کے ساتھ اس لیے مارے گئے، ہمارے ساتھ پلٹ کے گھر آ کر بیٹھ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ اللہ نے جواب دیا قل، آپ کہہ دیجئے فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، تم دور کرو، ہٹا لو اپنی جانوں سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کیا ہوا اگر آج تم گھر میں بیٹھ گئے ہو تو بتاؤ کیا موت سے بچ جاؤ گے؟ موت سے تو کبھی کسی نے نہیں بچنا، چاہے کمرے کے اندر ہی بیٹھا رہے ساری زندگی چھپ کر۔ فرمایا اگر تمہارے اس دعوے میں کوئی صداقت ہے تو اپنی ذات سے موت کو دور کر کے دکھاؤ نا، موت تو کسی کو نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ، موت تو اللہ کا امر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف الاسلام، اسلام کی تلوار، ہر جنگ میں اول دستے میں شریک تھے، لیکن موت جب آئی تو بستر پر آئی۔ خالد بن ولید نے کہا جاؤ دنیا کے بزدلوں کو بتا دو کہ اگر موت قتال فی سبیل اللہ اور جنگ اور جہاد میں ہوتی تو میری موت آج بستر پر نہیں آتی۔ کون تھی وہ جنگ ہے جہاں میں سب سے آگے نہیں تھا؟ میرے بدن کے اوپر کون سا زخم ہے جو نہیں لگا ہوا؟ لیکن آج میری موت اللہ کے راستے میں کٹتے ہوئی نہیں آئی، بستر پر آئی ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موت جہاں میں نے لکھی ہے وہیں آئے گی، موت سے بچتا بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی جہاد میں جائے گا تب مارا جائے گا، موت تو اللہ کے امر سے آئے گی۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور جو باہر ہے وہ قبر کے اندر نہیں ہے، چاہے لاکھ دنیا والے کوشش کر لیں۔ اللہ ہمیں بھی یقین کامل نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ اولما اصابتکم مصیبہ، کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، تم نے پہنچائی اس کے دو مثل، قلتم انا ھذا، تم نے کہا یہ کیسے ہو گیا، قل ہوا من عند انفسکم، آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے اپنی ہی جانوں کی طرف سے ہوا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے، وما اصابکم یوم التقى الجمعان،
اور جو تمہیں دکھ پہنچے دو جماعتوں کے ملنے کے دن یعنی غزوہ احد کے دن فبإذن اللہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ جان لے ایمان والے اللہ ایمان والوں کو یعنی ظاہر کر دے ایمان والوں کو وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو منافق ہیں وَقِيلَ لَهُمْ اور کہا گیا ان کے لیے تَعَالَوْا آ جاؤ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قتال کرو اللہ کی راہ میں او ادفعوا یا دفاع کرو قالوا تو انہوں نے کہا لو نعلم قتالا اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے لاتبعناکم ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان وہ کفر کے لیے اس دن بہت قریب تھے ایمان کی بنسبت یقولون بافواہہم کہتے وہ اپنے منہوں کے ساتھ ما لیس فی قلوبہم جو نہ تھا ان کے دلوں میں واللہ اعلم بما یکتمون اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں الذین قالوا لاخوانہم وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے وقعدوا اور خود جا بیٹھے یعنی گھروں میں جا بیٹھے کہ لو اطاعونا ما قتلوا کہنے لگے اگر وہ بھی ہماری اطاعت کرتے تو قتل نہ کیے جاتے قل آپ کہہ دیجئے فدرؤوا عن انفسکم الموت دور کرو نا اپنی جان سے موت کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو